تو یہاں عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول سے دعا کرنے کی ریکویسٹ اور گزارش کی، اور اللہ کے رسول نے دعا کیا بھی۔ اللہ کے رسول نے کہا اللہم اجعلہ منہم، اے اللہ عکاشہ کو بھی ان 70,000 میں سے کر دے، کہ یہ بھی بنا حساب و کتاب دا۔ تو یہاں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ حیات زندہ تھے کہ نہیں؟ عکاشہ کے سامنے موجود تھے، اور عکاشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا واسطہ اور وسیلہ لے رہے ہیں۔ اس حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کسی نیک زندہ موجود آدمی کی دعا کا وسیلہ لینا جائز ہے، جیسا کہ عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا۔ اسی طرح ایک دوسری مثال اور نمونہ سنیے۔ ایک عورت تھی، غالباً ان کا نام ام ظفر تھا، وہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے۔ حاضر ہوئی اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مرگی کی بیماری ہے، اور یہ جب بیماری آتی ہے تو میں بڑی پریشان ہو جاتی ہوں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس بیماری سے شفا دے دے۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے مجھے شفا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شئتی صبرتی ولک الجنہ وان شئتی دعوت اللہ ان یعافیک، اگر تم چاہو تو اس بیماری پر صبر کرو، انشاءاللہ اس بیماری پر صبر کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دے گا، اور اگر چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کروں۔ یہاں دلیل میں کیا بنا رہا ہوں کہ نیک زندہ موجود آدمی کی دعا کا وسیلہ۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اگر تم چاہو تو صبر کرو، اور اگر تم چاہو تو میں دعا کروں۔ تو یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیک ہیں، زندہ ہیں، موجود ہیں۔ چنانچہ اس عورت نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صبر کرتے ہوں، لیکن کم سے کم جب مرگی آتی ہے، بیماری جب غالب آتی ہے تو میں ننگی ہو جاتی ہوں، آپ اتنا دعا کر دیجئے کہ میرا پردہ باقی رہے، میں ننگی نہ ہوں۔ اللہ کے رسول نے دعا کی۔ تو اس حدیث کے اندر جو صحیح بخاری کی روایت ہے ام ظفر کی روایت کے بارے میں، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی نیک موجود زندہ آدمی کی دعا کا وسیلہ اور واسطہ لیا جا سکتا ہے۔ ایک تیسری مثال تفصیل کے ساتھ سنیے تھوڑی سی۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، جمعہ کا خطبہ۔ ایک بدو دیہاتی آیا اور کہا راستے کٹ گئے، یہ پریشانیاں، جانور ہلا کر گھر برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، بارش نہیں ہو رہی، سوکھا پڑا، اے محمد دعا کرو۔ وہ بدو صحابی نے کس کی دعا کا وسیلہ لیا بارش برسانے کے لیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ خطبہ دے رہے تھے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا، ان کے ساتھ سارے صحابہ کرام نے ہاتھ اٹھایا، اور فوراً گھٹا ٹوپ اندھیرا بدلی چھائے اور بارش ہونے لگی، یہاں تک کہ بارش کی حالت میں اللہ کے رسول اور ان کے ساتھ موجود صحابہ کرام نے نماز جمعہ ادا کی، اور پورے ہفتے بارش ہوتی رہی لگاتار۔ دوسرے ہفتے میں دوسرے جمعہ کو جب اللہ کے رسول منبر پر کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے تھے، وہی صحابی یا دوسرے صحابی آئے اور کہا نہیں دیکھتے ہو راستہ سب کٹ گیا، جانور ہلاک ہو گئے، سیلاب ہو گئے، یہ وہ، آپ دعا کرو بارش ختم ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھایا اور کہا اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ یہ بارش ہمارے ارد گرد برسا دے جہاں بارش نہیں اور ہمارے اوپر نہ۔ چنانچہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ یہ دعا کرتے ہی اللہ کے رسول کی دعا قبول ہوئی، اور مدینہ سے بارش ختم ہو گئی فوراً، اور ان جگہوں پر جہاں بارش نہیں تھی، ٹیلوں وغیرہ پر آس پاس، وہاں بارش ہونے لگی۔ یہاں اس صحابی رسول نے کس کی دعا کا وسیلہ لیا؟ ایک سب سے بڑے نیک، سب سے زیادہ صالح زندہ موجود کی دعا کا وسیلہ۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ایک سال سوکھا پڑا، قحط سالی پڑی۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے چچا عباس بن عبد المطلب کی دعا کا وسیلہ لیا اور کہا صراحتاً عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، میں بارش برسوانے کی دعا کس سے کرتا تھا؟ کس سے دعا کرواتا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور آج وہ نہیں ہیں، چنانچہ ان کے چچا عباس بن مطلب کی دعا کا وسیلہ لے کر عباس بن مطلب رضی اللہ عنہ دعا کرتے تھے اور بارش ہوتی تھی۔ یہاں ذرا غور کرنے کی بات، اگر نبی کی ذات کا وسیلہ لینا جائز ہوتا، یا نبی کی قبر مبارک پر جا کر کے نبی کو پکار کے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دنیا میں جب تھے دعا کرتے تھے، بارش ہوتی تھی، بارش کٹ جاتی تھی، آج بھی آپ دعا کیجئے بارش ہو، ہماری کھیتیاں سیراب، ہمارے جانور اس سے فائدہ اٹھائیں، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آج کے ولیوں سے کروڑ گنا بڑے ولی تھے، جن کا رتبہ پوری امت محمدیہ کے اندر دوسرے رتبے پر ہے،
عمر رضی اللہ عنہ اور جن کو جنت کی خوشخبری دی گئی. عمر رضی اللہ عنہ نے کس کی دعا کا وسیلہ لیا بارش برسوانے کا؟ عباس بن عبد المطلب جو زندہ تھے، نیک تھے، موجود تھے. یہ نہیں ہوا کہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جائیں اور آپ سے گزارش کریں یا آپ سے فریاد کریں بارش برسانے. یہاں بہت سارے لوگ دھوکہ دیتے ہیں، اس حدیث میں بہت سارے لوگ دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کا وسیلہ لیا، عباس بن عبد المطلب کی ذات کا وسیلہ لیا. عباس بن مطلب کی ذات کا وسیلہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نہیں لیا تھا. عباس کے کس عمل کا وسیلہ لیا تھا؟ عباس بن عبد المطلب کے ذریعہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بارش برسنے کی دعا کروائی تھی، جیسے کہ اس بدو صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بارش برسوانے کی. تو اس حدیث پاک سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کسی نیک زندہ موجود آدمی کی دعا کو وسیلہ لیا جا سکتا ہے. اور نیک کون ہے، صالح کون ہے؟ جیسا کہ شیخ نے بتایا، سب سے پہلے توحید والا ہو، ارکان اسلام کا پابند ہو، حلال و حرام کی تمیز کرنے والا ہو، اور اللہ کے فرائض و نوافل کی ادائیگی کرنے والا ہو. اللہ تعالی ہم لوگوں کو انہی لوگوں میں سے بنائے. یہ ہوئی بات جائز وسیلے کی، جو کہیں تفصیل کہیں اختصار کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا. اور مجھے امید بھی آپ لوگوں کے چہروں سے اندازہ ہوتا ہے کہ بات سمجھ میں بھی آ گئی ہوگی. اللہ تعالی ہر حق بات سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے سننے یا جاننے یا بتلانے کے لیے ہم جو اکٹھا ہیں، اس کے بدولت اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے، آمین. آئیے موضوع ہی سے متعلق ابھی وقت بھی ہے، اہم چیز اور سن لیں. وسیلے کے بہت سارے ایسے طریقے ہیں جو ناجائز ہیں. جب جائز وسیلہ میں نے سن لیا، اس کے علاوہ جتنے طریقے ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ ناجائز ہیں. تو وسیلہ کے ناجائز طریقے کون کون ہیں؟ بہت سارے ہیں، چند طریقے ہم شیخ سے. الحمدللہ یہ بات واضح ہو گئی کہ وسیلہ کے 3 بڑے بڑے جائز طریقے ہیں. ایک اللہ کے ناموں اور اس کی صفات کا وسیلہ، دوسرے اپنے ایمان اور عمل صالح کا وسیلہ، اور تیسرے زندہ حاضر شخص کی دعا کا وسیلہ. یہ 3 وسیلے ہیں جو جائز ہیں اور جو دعا کی قبولیت کی امید کو بڑھاتے ہیں. میرے بھائیو، اس کے علاوہ جو بھی ہیں ناجائز ہیں، لیکن جو مروجہ عام طور پر معروف ہیں وہ ناجائز وسیلے، 4 ناجائز وسیلے معروف ہیں جو عام طور پہ چلتے ہیں وسیلے کے نام پر. ایک تو ہے کسی شخص کی ذات کا وسیلہ، کسی کی ذات کا وسیلہ لینا. ذات کا وسیلہ مطلب اس کی قسم دلانا اللہ کو کہ اللہ فلاں بندے کا وسیلہ لیتا ہوں، یعنی اس کی قسم دلاتا ہوں اس کی وجہ سے تو میرا یہ کام کر دے. یہ ناجائز اور حرام ہے. اسی طرح سے دوسرا وسیلہ ہے کسی کی عظمت اور مرتبے کا حوالہ دینا، فلاں کے جاہ و منصب کا وسیلہ، جاہ و مقام کا، جاہ و مرتبے کا وسیلہ. تو پہلا ہو گیا وسیلہ ذات کا وسیلہ، یہ ناجائز ہے. دوسرا وسیلہ جاہ و منصب کا وسیلہ، یہ ناجائز ہے. تیسرا کسی کے حق کا وسیلہ کہ اللہ اس کا جو حق تیرے اوپر ہے اس کے وسیلے سے دعا ہے، تو یہ ناجائز وسیلہ ہے. اور چوتھا وسیلہ کسی غیر موجود، غائب یا مردہ کا وسیلہ لینا، کسی غیر موجود یا مردہ کا وسیلہ لینا، اس کی ذات کا وسیلہ لینا یا اس کی دعا کا وسیلہ لینا. مردہ کی دعا کا وسیلہ ہو چاہے غائب کی دعا کا وسیلہ ہو تو یہ بھی ناجائز وسائل میں سے ہے. تو کتنے ناجائز وسائل ہو گئے؟ 4 ناجائز وسائل. کسی کی ذات کا وسیلہ، کسی کے مقام و مرتبے کا وسیلہ، کسی کے حق کا وسیلہ، اور غائب یا مردے کی دعا کا وسیلہ. یہ 4 وسیلے ناجائز ہیں. اب ایک ایک کی آپ تفصیل مختصر طور پر سن لیں، کچھ تھوڑا سا وقت ہے اس میں تو تھوڑی تفصیل سن لیں. پہلا ہے کسی کی ذات کا وسیلہ لینا، یہ ناجائز ہے. شیخ سے ذات کا وسیلہ اللہ تعالی کے علاوہ، اللہ کی ذات کا وسیلہ، اللہ کی خوبیوں کا وسیلہ، اللہ کی صفتوں کا وسیلہ لیا جا سکتا ہے. اللہ کی مخلوقات میں سے کسی کی ذات کا وسیلہ، جیسے کسی نبی کا وسیلہ، کسی ولی کا وسیلہ، کسی شہید کا وسیلہ، کسی غازی کا وسیلہ اپنے مقصود کے طلب کے لیے، یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے. دعا کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن کسی ذات کو، کسی غازی یا شہید کی ذات کو یا اس کے رتبے مقام کو وسیلہ بنانا اللہ کے رسول ثابت ہے. جس طرح نماز اور روزہ عبادت ہے، ایسے وسیلہ بھی عبادت ہے. وسیلہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے.
اور عبادت کے اندر اپنی طرف سے نہ ہم کچھ گھٹا سکتے ہیں اور نہ کچھ بڑھا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے دین میں کوئی چیز ایجاد کی جو اس میں سے نہیں ہے تو رد اور ٹھکرا دینے کے لائق ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ عمل کیا ہے؟ مردود، چھوڑ دینے اور ٹھکرا دینے کے لائق ہے۔ تو وسیلے میں بھی اگر قرآن کریم سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل یا صحیح حدیث سے، قول و فعل سے، تقریر سے کسی کی ذات، کسی مخلوق کی ذات، کسی مخلوق کے رتبے اور مقام کو واسطہ اور وسیلہ بنانے کا ثبوت ملتا ہے علی الراس والعین تو ہم قبول کر لیں گے، لیکن اگر قرآن مقدس سے یا اعمال رسول سے، سنت رسول سے، حدیث رسول سے اگر کسی کی ذات، کسی مخلوق کی ذات یا اس کے رتبے مقام کا وسیلہ بنانے کا ثبوت نہیں ملتا ہے تو ہم اس کو نہ مانے ہیں اور نہ مانیں گے، کیونکہ ایک مسلمان کے لیے قرآن سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں، اور ایک مسلمان محب رسول کے لیے سنت رسول سے بڑھ کر کے کوئی خزانہ نہیں۔ کیا آپ ہمارے ساتھ ہیں کہ نہیں؟ تو قرآن و حدیث میں کسی ذات کا وسیلہ لینے کا ثبوت نہیں ملتا، اسی لیے سارے علماء حق نے اس چیز کو بدعت قرار دیا ہے اور شرک قرار دیا ہے، اور اس کے علاوہ سارے اماموں نے بھی۔ چنانچہ میرے بھائی اور ساتھیوں، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کون اور معاف کریں تو ایک بات اور کہہ دوں، وہی لوگ ناجائز وسیلہ استعمال کرتے جو کہتے ہیں میں امام شافعی کا مقلد ہوں، میں امام ابو حنیفہ کا مقلد ہوں، میں امام مالک کا مقلد ہوں، میں یوسف کا مقلد ہوں، میں ظفر کا مقلد ہوں، میں نقشبندی ہوں، میں سہروردی ہوں، میں چشتی ہوں، میں قادری ہوں۔ یہ چشتی اور قادری اور سہروردی سارے لوگ جتنے ہیں یہ سب فقہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کی پیروی کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو قرآن و حدیث کو اپنا منہج بناتے ہیں، قرآن و حدیث کو سارے اعمال کے لیے ضابطہ اور اصول بناتے ہیں، اور قرآن حدیث کو سلف صالحین کے سمجھ کے مطابق سمجھتے ہیں، وہ ان سارے وسیلوں سے دور رہتے ہیں۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، سن لو میرے بھائیوں ساتھیوں، اور امام یوسف جو ان کے شاگرد ہیں، کس کے شاگرد ہیں؟ امام ابو حنیفہ، امام یوسف علیہ السلام نے کسی کی اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کی ذات کے وسیلے کو ناجائز اور مکروہ کہا ہے۔ حوالہ اگر جاننا چاہتے ہیں تو حوالہ لے لیجئے، کہتے ہیں لا ينبغي لأحد ان يدعو الله الا به والدعاء المودون فيه والمأمور به ما استفيد من قوله تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها۔ در مختار اور اس کا جو حاشیہ ہے رد مختار، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 568، یاد کر لیجئے گا۔ در مختار جس کا حاشیہ ہے رد المختار، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 568، البحر الرائق جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 235، اس کے اندر کہا ہے ان لوگوں نے کہ کسی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالی کو اس کے اسماء حسنہ کے علاوہ کسی اور واسطے سے پکارے، اور جس دعا کی اجازت اور حکم ہے وہ وہی ہے جس کا ثبوت آیت کریمہ میں ہے للہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا۔ چنانچہ سارے ائمہ اعظام کے ہاں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ کسی بھی مخلوق کی ذات کا واسطہ اور وسیلہ لینا یہ ناجائز ہے، حرام ہے، شرکیہ یا بدعتی وسیلہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اب آئیے سنیں کسی کے رتبے اور مقام کا وسیلہ، کسی کے رتبے اور مقام کا وسیلہ فضیلۃ الشیخ عبدالہادی مدنی حفظہ اللہ۔ ابھی آپ نے سنا کہ کسی بھی عبادت کے ثبوت کے لیے یا کسی بھی شرعی معاملے کے ثبوت کے لیے کتاب و سنت سے اس کا ثبوت ضروری ہے، اس کے بغیر اسے ہم نہیں اپنا سکتے ہیں۔ کتاب و سنت سے ثبوت کے بغیر کوئی بھی عبادت ہم نہیں اپنا سکتے۔ تو اسی طرح سے آپ کے جاہ و مقام کا وسیلہ لینا یہ بھی کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ صحابہ کرام زندگی بھر دعائیں کرتے تھے اور ان کی دعائیں کتابوں میں نقل ہوئی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے تھے۔
قرآن پاک میں انبیاء کی دعائیں موجود ہیں، لیکن کسی بھی دعا میں کسی کی جاہ کا، مرتبے کا وسیلہ لینا نہیں ثابت ہے۔ آج آپ سنتے ہیں جب کوئی دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں آمین بجاہ النبی الامین، یہ بجاہ النبی الامین جو کہہ رہے ہیں جاہ، یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے، یہ ہم نے اپنی طرف سے بنایا ہے، اس لیے یہ وسیلہ جائز نہیں ہے۔ جائز ہونے کے لیے کتاب و سنت سے ثبوت ضروری ہے۔ تو اگر کہیں تو آمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین ٹھیک ہے، لیکن آمین بحب النبی الامین آپ کہہ سکتے ہیں، نبی کی محبت کا وسیلہ، بطاعت النبی الامین کہہ سکتے ہیں، لیکن بجاہ النبی الامین جہاں کہتے ہیں، بجاہ سید المرسلین جہاں کہتے ہیں دعاؤں میں، تو یہ ناجائز وسیلہ ہے اور یہ جو ہے صحیح نہیں ہے۔ اور جو لوگ دلیل پیش کرتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے توسلوا بجاہی فإن جاہی عند اللہ عظیم، کہ میرے جاہ و مرتبے کا وسیلہ لو، میرا جاہ و مرتبہ اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے، تو یہ حدیث بے اصل ہے، یہ حدیث کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت نہیں ہے، اور اس کو جو ہے علامہ محمود آلوسی حنفی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح سے دیگر اہل علم نے، یعنی بہت سارے، امام ابن تیمیہ نے مجموع فتاویٰ میں، اسی طرح سے سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ میں علامہ البانی نے، اور اسی طرح سے اور دوسرے اہل علم نے اس حدیث کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ حدیث بے اصل ہے، بے اصل ہے، اس کی کوئی سند نہیں ملتی ہے، اس کی کوئی سند نہیں ملتی، اور جو حدیث بے اصل ہو، بے سند ہو، اس کا کوئی سر پیر نہ ہو، اس کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ اللہ نے اپنے دین کی حفاظت کی ہے، اس لیے جو چیز ثابت ہوگی وہ حفاظت صحیح طریقوں سے ہم تک پہنچے گی، اس لیے ثابت چیزیں صحیح طریقوں سے پہنچیں گی، لہٰذا اس حدیث کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا، اور بجاہ نبی، جاہ نبی کا یا جاہ ولی کا یا کسی اور کے بھی جاہ و مرتبے کا وسیلہ نہیں لیا جا سکتا ہے، یہ ناجائز وسیلوں میں سے ہے۔ اگلا ہے ناجائز وسیلہ کسی مخلوق کے حق کا وسیلہ، اسے آپ کسی مخلوق کے حق کا وسیلہ ایک مسئلہ ہے، جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے الہی بحق نبی بنی فاطمہ کی برقول ایما کنی خاتمہ، جس کا ترجمہ ہے اے اللہ فاطمہ کی اولاد کے حق کے طفیل ایمان کے لفظ پر میرا خاتمہ کر دے۔ کیا رائے ہے آپ لوگوں کی اس وسیلے کے بارے میں؟ پھر سے سنیے، اے اللہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد کے حق کے صدقے یا طفیل ایمان کے لفظ پر میرا خاتمہ کر۔ کیا رہا ہے آپ لوگ؟ کس سے دعا کر رہا ہے یہ شاعر؟ کس کو واسطہ وسیلہ بنا رہا ہے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد کی ذات کا، وہ مخلوق ہے کہ نہیں؟ مخلوق ہے کہ نہیں؟ اور کسی بھی مخلوق کے حق کا وسیلہ لینا یہ جائز نہیں ہے میرے بھائیو ساتھیو۔ چنانچہ اس کی مثال یہ ہے، کوئی کہے اللہ تجھے تیرے نبی کے حق کا واسطہ دلاتا ہوں کہ تو مجھے معاف کر دے، یا فلاں ولی فلاں بزرگ کے حق کے وسیلے سے میں اولاد مانگتا ہوں تو مجھے دے دے۔ کسی مخلوق کے حق کا وسیلہ، کیا اللہ تعالیٰ پر لازم ہے کسی کے حق کو مانے؟ کہ اللہ مختار کل ہے، ہم اللہ کو کسی چیز پر مجبور کر سکتے ہیں؟ چنانچہ یہ کہنا کہ میں نبی کے حق کے صدقے میں، ولی کے حق کے صدقے میں، فلاں کے ذات کے حق کے صدقے میں میں تجھ سے یہ چیز مانگتا ہوں، یہ شرعاً جائز نہیں ہے بلکہ حرام وسیلوں میں سے ہے۔ وسیلے کی یہ صورت یعنی کسی کے حق کا وسیلہ نہ قرآن کے اندر موجود ہے اور نہ صحیح حدیث کے اندر موجود ہے۔ البتہ کچھ ضعیف روایتیں یا موضوع روایتیں جو من گڑھت ہیں، بے سر و پا کی ہیں، اس کے اندر اس چیز کا ذکر ہے بے حق جاہ فلاں، بے حق جاہ فلاں، اس طرح۔ لیکن میرے بھائیوں ساتھیوں، عبادات توقیفی ہیں، اور عبادت کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ثبوت قرآنی آیات یا صحیح احادیث رسول سے ملے، ہے بات کہ نہیں؟ ان چیزوں میں کسی ضعیف روایت کو، کسی من گھڑت روایت کو ہم بنیاد نہیں بنا سکتے ہیں۔ ضعیف اور موضوع روایت کے ذریعے سے ہم کسی ایسی عبادت جس کا ثبوت نہ ہو ہم اس کو ثابت کریں، یہ جہالت پر مبنی ہے۔ تو کسی مخلوق کے حق کا وسیلہ لینا نہ قرآن سے ثابت ہے اور نہ حدیث رسول سے ثابت ہے۔ سارے علماء کا اس بات پر اتفاق بھی ہے۔ خاص طور پر علماء احناف نے فقہ حنفی کے بڑے بڑے قابل احترام، قابل عزت، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، بڑے بڑے علماء نے
किसी मखलूक के हक के वसीले लेने को गैर शरई वसीला, नाजायज वसीला और हराम वसीला कहा है। किस चीज को हराम कहा है? किसी मखलूक के हक को वसीला और वास्ता बनाना, अपनी मुसीबत दूर करवाने के लिए, दुआ करने के लिए। चुनाचे आप लोग जानते हैं कि फिक़्ह हनफी मजहब की जो फिक़्ह है उसमें सबसे ज्यादा उनके यहां काबिल एतमाद किताब जो है वो कौन सी है? कोई बता सकता है कौन सी है? हिदाया। हिदाया ये फिक़्ह हनफी में सबसे काबिल एतमाद किताब मानी जाती है। हिदाया के अंदर ये बात मज़कूर है, युकरह अन यक़ूल अर्रजुल फी दुआइही बिहक़्क़ि फुलान और बिहक़्क़ि अंबियाइक व रुसुलिक लिअन्नहु ला हक़्क़ लिमख़लूक़िन अलल ख़ालिक़। हिदाया जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 431 432, प्रिंटिंग प्रेस दारुल मारिफा बैरूत, तबात 1 सन 1410 हिजरी में, मुताबिक सन 1990 हिजरी में ये प्रिंट हुई है। हिदाया जो फिक़्ह हनफी की सबसे काबिल एतमाद, बल्कि कुछ लोगों ने इस किताब के बारे में गुलू करते हुए यहां तक कह दिया अल हिदाया कल कुरान, हिदाया कुरान की तरह। तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, जिस भी अंदाज से कहा। तो हिदाया के अंदर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कौल जिक्र है कि किसी नबी और रसूल या किसी और के हक के वसीले से दुआ करना मकरूह है, क्योंकि खालिक पर किसी मखलूक का कोई हक नहीं है। खालिक पर किसी मखलूक का कोई हक नहीं। और यहां ये बात भी मालूम होनी चाहिए, ये सिर्फ हिदाया के अंदर नहीं, बहुत सारी किताबों के अंदर है कि किसी मखलूक के हक को वसीला वास्ता नहीं बना, मकरूह है। और फिक़्ह हनफी में मकरूह हराम के बराबर है। जिस तरह हराम के करने वाले को अजाब दिया जाएगा, इसी तरह उनके यहां जो फिक़ही इस्तिलाह है मकरूह हराम के बारे में है। गोया उनके यहां क्या है? हराम है किसी मखलूक की जात को हक और वसीला बनाना। इसी तरह एक किताब जो सारे मदारिस में, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अक्सर मदारिस में पढ़ाई जाती है, फिक़्ह की मशहूर किताब है, सारे लोग जानते होंगे, जो हमारे हनफी भाई मदरसों में पढ़े होंगे जानते होंगे, कुदूरी। कुदूरी फिक़्ह हनफी की मशहूर किताब है। इमाम कुदूरी रहमतुल्लाह अलैह जो एक हनफी आलिम हैं, वो फरमाते हैं, और हवाला भी मैं बतलाता हूं, अल मसअला बिखल्क़िही ला तजूज़ लिअन्नहु हक़्क़ुन लिल ख़ल्क़ि अलल ख़ालिक़ फला तजूज़ु विफ़ाक़ा। किसी मखलूक के वसीले से दुआ करना, सुनिएगा, किसी मखलूक के वसीले से दुआ करना मुत्तफ़क़ा तौर पर नाजायज है, क्योंकि किसी मखलूक का खालिक पर कोई हक नहीं है। और ये हवाला, ये जो मैंने हवाला जिक्र किया है वो कुदूरी की कुदूरी है। और इसी तरह दुर मुख्तार वगैरह के अंदर मकरूह हराम के माने में। चुनाचे वसीले ममनुआ की जो तीनों सूरतें जिक्र की गई इस्लाम के खिलाफ हैं, और ऐसे अमल हैं जो या बिदात हैं या बिदात का दरवाजा खोलने वाले हैं, या शिरक हैं या शिरक अकबर के दरवाजे तक ले जाने वाले हैं। इसी सूरतों में ऐसी चीजों से हमें कुल्ली तौर पर पनाह मांगना चाहिए, और इसी कुल्ली तौर पर हमें बचना चाहिए। नहीं कहना चाहिए नबी के हक के तुफेल में, फला के हक के तुफेल में बेजाहिल फला। और शेख ने बयान किया कि वो जो मनगढ़ंत हदीस आती है कि अतवस्सुलु इलैका बेजाहिल अन्नबी है, ये मनगढ़ंत रिवायत है। और आगे सुनिए।